آج کل کی تیز رفتار زندگی میں اکثر یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ ہم یہ سب کچھ کر کیوں رہے ہیں؟ صبح اٹھنا، کام پر بھاگنا، ذمہ داریاں، مطلب اس سب کے پیچھے اصل مقصد کیا ہے؟ جی ہمارے ایک سامع نے بھی کچھ ایسا ہی سوال اٹھایا اور ساتھ میں ایک کتاب کے کچھ اقتباسات بھیجے۔ یہ ایک جاپانی تصور ایکیگائی پر بات کرتے ہیں۔ ایکیگائی؟ جی، یہ لفظ سننے میں شاید تھوڑا نیا لگے، لیکن اس کا مطلب بہت گہرا ہے۔ صبح بستر سے اٹھنے کی وجہ۔ تو آج ہم ان نوٹس کی گہرائی میں اتریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ قدیم فلسفہ آج ہماری کیسے مدد کر سکتا ہے۔ بالکل، اور یہ بہت اہم موضوع ہے کیونکہ اکثر لوگ ایکیگائی کو خوشی یعنی ہیپینس کا مترادف سمجھ لیتے ہیں، اچھا، جبکہ یہ اس سے کہیں زیادہ گہری چیز ہے۔ خوشی تو دیکھیں ایک احساس ہے جو آتا جاتا رہتا ہے۔ صحیح۔ ایکیگائی خوشی کا پیچھا کرنا نہیں بلکہ اپنی زندگی کی سمت، اس کی وجہ اور اس کا مطلب تلاش کرنا ہے۔ یہ سوال کا جواب ہے کہ میں یہاں کیوں ہوں؟ واہ، جب کسی کو یہ جواب مل جاتا ہے تو پھر زندگی کے اتار چڑھاؤ اسے توڑ نہیں پاتے، کیونکہ اس کے پاس ایک ٹھوس وجہ ہوتی ہے جو اسے آگے بڑھنے کی ہمت دیتی ہے۔ اچھا، تو یہ ایک طرح کا اندرونی کمپاس ہے۔ تو چلیں اس کمپس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کتاب کا پہلا اور سب سے بنیادی نقطہ یہ ہے کہ ہر انسان کا ایک مشن یا مقصد ہوتا ہے۔ جی، یہ خیال سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن ایمانداری کی بات ہے یہ تھوڑا ڈرا بھی دیتا ہے۔ مطلب کیا واقعی ہم میں سے ہر ایک کے پاس کوئی خاص مشن ہے؟ بالکل۔ اگر کسی کو لگے کہ اس کے پاس ایسا کوئی بڑا مقصد نہیں، تو کیا اس کی زندگی بے معنی ہے؟ یہی تو اس فلسفے کی سب سے خوبصورت بات ہے۔ جب ہم مشن یا مقصد کا لفظ سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں فوراً بڑی بڑی چیزیں آتی ہیں، جیسے کوئی کمپنی بنانا یا دنیا بدل دینا۔ بالکل، دنیا سے غربت مٹانا، کوئی عظیم فن پارہ تخلیق کرنا۔ لیکن ایکیگائی کے مطابق مقصد کا بڑا ہونا ضروری نہیں۔ اچھا، اس کے قدر اس کے سائز سے نہیں بلکہ اس سے جڑے آپ کے ذاتی لگاؤ سے ہوتی ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ آپ کا ایکیگائی اپنے خاندان کی اچھی پرورش کرنا بھی ہو سکتا ہے، یا اپنے باغ میں خوبصورت پھول اگانا بھی۔ ایک بڑھئی جو لکڑی کے جوڑوں کو پرفیکشن کے ساتھ ملانے میں اطمینان محسوس کرتا ہے، اس نے اپنا ایکیگائی پا لیا ہے۔ اچھا، تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں اپنا مقصد کسی سیلف ہیلپ گرو سے پوچھنے جی نہیں، یا دنیا کی نظروں میں بڑا بننے کی کوشش کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اس کا جواب ہمارے اپنے اندر، ہماری روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں چھپا ہو سکتا ہے۔ بالکل یہی بات ہے۔ یہ تو ایک بہت بڑا ذہنی بوجھ ہٹا دیتا ہے۔ جی، اور یہ ہسل کلچر کے بالکل خلاف ہے جو ہم پر ہر وقت دباؤ ڈالتا ہے کہ گو بگ اور گو ہوم۔ ایکیگائی کہتا ہے کہ اصل اطمینان بڑی کامیابی کے شور میں نہیں، بلکہ سکون میں ہے۔ بلکہ اس کام کو پوری لگن سے کرنے کے سکون میں ہے جو آپ کے دل کے قریب ہو۔ ایک استاد جو بچوں کو پڑھاتے ہوئے اپنی دنیا بھول جاتا ہے، اس نے اپنا ایکیگائی تلاش کر لیا ہے۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے۔ تو مقصد وہ کیوں ہے جو ہمیں صبح اٹھنے پہ مجبور کرتا ہے؟ لیکن صرف کیوں کا ہونا تو کافی نہیں، آپ کو دن بھر کچھ کرنا بھی تو پڑتا ہے۔ جی بالکل۔ یہ ہمیں کتاب کے دوسرے نقطے کی طرف لاتا ہے جو کہتا ہے کہ مصروف رہنا لمبی اور صحت مند زندگی کی کنجی ہے۔ لیکن سچ کہوں تو مصروف رہنے کا خیال ہی مجھے تھوڑا تھکا دیتا ہے۔ ہاں، یہ لگتا ہے آج کل کون مصروف نہیں ہے۔ وہی تو، لیکن کیا ہر طرح کی مصروفیت اچھی ہے؟ یہ تو برن آؤٹ کا نسخہ لگتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نس پکڑی ہے۔ ایکیگائی میں مصروف رہنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آپ پاگلوں کی طرح ایک کام سے دوسرے کام کی طرف بھاگتے رہیں۔ تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے بامقصد سرگرمیوں میں مشغول رہنا۔ ان دو باتوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک وہ مصروفیت ہے جو آپ پر مسلط کی گئی ہے، جو آپ کو تھکاتی ہے، آپ کی توانائی نچوڑ لیتی ہے۔ جی، اور دوسری وہ مصروفیت ہے جو آپ کے مقصد سے جڑی ہے، جسے کرتے ہوئے آپ کو وقت کا احساس ہی نہیں رہتا۔ اسی کو ماہرین فلو سٹیٹ کہتے ہیں۔ فلو سٹیٹ، ہاں یہ میں نے سنا ہے۔ یہ وہ احساس ہے جب آپ کسی کام میں اتنے ڈوب جاتے ہیں کہ آپ کو بھوک، پیاس، وقت سب کچھ بھول جاتا ہے۔ بالکل، لیکن کیا یہ کیفیت صرف فنکاروں یا کھلاڑیوں کے لیے مخصوص نہیں؟ ایک عام دفتر میں کام کرنے والا وہ فلو کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، فلو کسی خاص پیشے سے نہیں بلکہ کام کرنے کے انداز سے جڑا ہے۔ اچھا، اس کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں:
ایک واضح ہدف، کام میں تھوڑا چیلنج اور فوری فیڈ بیک، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ صحیح جا رہے ہیں۔ صحیح۔ اب ذرا اس اکاؤنٹنٹ کے بارے میں سوچیں۔ اگر اس کا ہدف ایک پیچیدہ مالیاتی مسئلے کو حل کرنا ہے، یہ اس کے لیے ایک چیلنج ہے۔ اور ہر بار جب وہ ایک فارمولا صحیح لگاتا ہے تو اسے فوری فیڈ بیک ملتا ہے۔ وہ اس کام میں اتنا مگن ہو سکتا ہے کہ اسے لنچ کا وقت بھی یاد نہ رہے۔ واہ، یہ تو بالکل نیا زاویہ ہے۔ یعنی کوئی بھی کام اگر اسے صحیح نیت اور توجہ سے کیا جائے تو وہ فلو کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ بالکل۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص اپنی نوکری کو صرف تنخواہ کا ذریعہ سمجھتا ہے تو وہ 8 گھنٹے میں تھک کر چور ہو جائے گا۔ جی ہاں۔ لیکن اگر وہ اسی کام میں کوئی ذاتی معنی تلاش کر لے، کوئی چیلنج ڈھونڈ لے، تو وہی 8 گھنٹے اسے توانائی دے سکتے ہیں۔ کمال ہے۔ اور یہ بامقصد مصروفیت صرف کام تک محدود نہیں۔ ریٹائرمنٹ کے بعد بیکار بیٹھ جانا جاپانی ثقافت میں صحت کے لیے بہت برا سمجھا جاتا ہے۔ اچھا۔ وہاں لوگ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی باغبانی، کمیونٹی ورک، کوئی ہنر سیکھنے جیسی سرگرمیوں میں مصروف رہتے ہیں۔ یہ چیزیں ان کے دماغ کو تیز اور جسم کو فعال رکھتی ہیں۔ تو مصروفیت کا مطلب تھکنا نہیں بلکہ زندہ رہنا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو اب تک ہم نے 2 ستونوں پر بات کی، ایک بڑا مقصد جو ہمیں سمت دکھاتا ہے اور بامقصد سرگرمیاں جو ہمیں توانائی دیتی ہیں۔ لیکن زندگی ہمیشہ اتنی شدید نہیں گزرتی۔ جی، ہر وقت فلو میں نہیں ہوتی۔ دن میں کئی ایسے لمحات بھی آتے ہیں جو خالی ہوتے ہیں۔ یہ ہمیں تیسرے نقطے کی طرف لاتا ہے جو مجھے ذاتی طور پر بہت پسند ہے، چھوٹی چھوٹی خوشیوں سے لطف انداز ہوں۔ جی ہاں، اور یہ نقطہ اس پورے فلسفی میں توازن پیدا کرتا ہے۔ اگر آپ صرف اپنے بڑے مقصد کے پیچھے بھاگتے رہیں گے تو آپ ایک بیماری کا شکار ہو سکتے ہیں جسے ڈیسٹینیشن ایڈکشن کہتے ہیں۔ یعنی میں خوش تب ہوں گی جب… بالکل، جب مجھے ترقی ملے گی، جب میں گھر خرید لوں گا۔ اس چکر میں آپ ابھی اور یہاں جینا بھول جاتے ہیں۔ اور زندگی تو انہی ابھی اور یہاں والے لمحات کا مجموعہ ہے، جیسے صبح کی پہلی گرم چائے کا کپ، کیا بات ہے، یا بارش کے بعد مٹی کی خوشبو، کسی پرانے دوست کا فون آ جانا۔ ہم ان چیزوں کو اکثر گرانٹڈ لے لیتے ہیں۔ بالکل۔ اکیگائی ہمیں سکھاتا ہے کہ حال میں جینا یعنی مائنڈفلنس کتنا ضروری ہے۔ یہ چھوٹی خوشیاں دراصل آپ کے بڑے مقصد کے سفر کا ایندھن ہے۔ ایندھن کیسے؟ جب آپ اپنے مقصد کے لیے محنت کر کے تھک جاتے ہیں تو ایک اچھی کتاب پڑھنا یا اپنے پالتو جانور کے ساتھ کھیلنا آپ کو ریچارج کرتا ہے۔ صحیح۔ یہ آپ کو یاد دلاتا ہے کہ زندگی صرف منزل کا نام نہیں بلکہ سفر کا نام بھی ہے۔ خوشی کوئی ایسی چیز نہیں جو مستقبل میں ملے گی، خوشی یہی موجود ہے ان چھوٹے چھوٹے لمحات میں۔ تو گویا بڑا مقصد زندگی کا ڈھانچہ ہے اور چھوٹی خوشیاں اس ڈھانچے میں رنگ بھرتی ہیں۔ بہت خوبصورت بات کہی آپ نے۔ یہ ایک بہترین امتزاج ہے۔ اب مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ سارے نکات ایک دوسرے سے جڑ رہے ہیں، تو لگتا ہے کہ اب ہم آخری نقطے کے لیے تیار ہیں جو ان سب چیزوں کو ایک ساتھ باندھتا ہے، ایک متوازن طرز زندگی۔ جی، اور اگر ہم اب تک کی گفتگو کو دیکھیں تو یہ نقطہ خود بخود واضح ہو جاتا ہے۔ اکیگائی ان سب چیزوں کا مجموعہ ہے، یہ کوئی ایک چیز نہیں ہے۔ یہ ایک مکمل طرز زندگی ہے۔ آپ با مقصد سرگرمیوں میں مصروف ہوں جو آپ کو فلو کا تجربہ کرائیں۔ دوسرا نقطہ؟ آپ حال کے لمحات اور چھوٹی خوشیوں کی قدر کریں۔ تیسرا نقطہ؟ اور ان سب کے ساتھ ساتھ آپ اپنی جسمانی صحت، اپنے رشتے اور ذہنی سکون کو بھی برابر کی اہمیت دیں۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص اپنے پیشن کے پیچھے بھاگتے ہوئے اپنی صحت تباہ کر دے، اپنے خاندان کو وقت نہ دے اور پھر یہ دعویٰ کرے کہ وہ اپنا اکیگائی جی رہا ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ تو پھر جنون ہوا، اکیگائی نہیں۔ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ توازن کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ اکیگائی کا مطلب ہم آہنگی پیدا کرنا ہے، جنون نہیں۔ جاپان کے شہر اوکیناوا کے لوگ اس کی بہترین مثال ہیں۔ جو دنیا میں سب سے لمبی عمر پاتے ہیں۔ جی، وہ محنت سے کام بھی کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی اپنے سماجی حلقوں جنہیں وہ موآئی کہتے ہیں کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ وہ تازہ غذا کھاتے ہیں، ورزش کرتے ہیں۔ ان کی زندگی میں کام، آرام، تعلقات اور صحت کے درمیان ایک خوبصورت توازن ہے۔ یہی اصل اکیگائی ہے۔ یہی ہے۔ یہ ایک ایسا نظام ہے جس کا ہر پرزہ دوسرے کو سپورٹ کرتا ہے۔ بہت خوب۔ تو آج کی اس دلچسپ گفتگو کا خلاصہ کریں تو اکیگائی ایک بامقصد زندگی گزارنے کا ایک جامع نقشہ ہے۔ پہلا قدم ہے اپنی زندگی کی وجہ تلاش کرنا۔
چاہے وہ کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو۔ دوسرا، خود کو ایسی سرگرمیوں میں مصروف رکھنا جو آپ کو توانائی دیں۔ تیسرا، راستے میں آنے والی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو نظر انداز نہ کرنا۔ اور حال میں جینا۔ اور چوتھا، ان تمام چیزوں کام، آرام، صحت اور تعلقات میں ایک خوبصورت توازن قائم کرنا۔ کتاب کے یہ نکات واقعی بہت کارآمد ہیں۔ جی، اور میں آخر میں صرف ایک بات کا اضافہ کرنا چاہوں گی۔ جی ضرور، اکیگائی تلاش کرنا کوئی ایک دفعہ کا کام نہیں ہے۔ یہ کوئی منزل نہیں جس پر پہنچ کر سفر ختم ہو جائے۔ یہ ایک مسلسل سفر ہے۔ خود شناسی کا ایک عمل ہے۔ آپ کا اکیگائی وقت اور تجربے کے ساتھ بدل سکتا ہے۔ یہ ارتقا پذیر ہوتا ہے۔ اچھا۔ جو چیز آپ کو 20 سال کی عمر میں مقصد دیتی تھی، ہو سکتا ہے 50 سال کی عمر میں اس کی جگہ کوئی اور زیادہ گہری چیز لے لے۔ اس لیے خود سے یہ سوال پوچھتے رہنا بہت ضروری ہے کہ آج میرے لیے واقعی کیا چیز معنی رکھتی ہے۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ یعنی ہمیں اپنے ساتھ صبر اور لچک کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ چلیں اس گفتگو کو ایک آخری سوال کے ساتھ ختم کرتے ہیں۔ جی۔ یہ براہ راست کتاب سے نہیں ہے، لیکن ہماری گفتگو پر مبنی ہے۔ اگر کسی شخص کو لگے کہ اس کے پاس ایک سے زیادہ مقاصد یا شوق ہیں، مثلاً اسے اپنی نوکری بھی پسند ہے، وہ ایک اچھا والد بھی بننا چاہتا ہے اور اسے مصوری کا بھی شوق ہے، تو کیا اسے کسی ایک اکیگائی کا انتخاب کرنا چاہیے یا وہ ان سب کو اپنی زندگی میں ایک ساتھ لے کر چل سکتا ہے؟